میں نہیں مالک ہوں اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا مگر جو چاہے اللہ. یعنی میرے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، ہوتا وہی ہے ماشاء اللہ، جو چاہتا ہے اللہ. ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، دیکھ کے بھی ہم کسی چیز کو کہتے ہیں، یعنی اس کو مطلب کیا ہے جو اللہ نے چاہا، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. میرے پاس تو پاور نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا نبی ہے تو پھر اس کے پاس تو پاور ہونی چاہیے، اور اس کے وہ تو اپنے پتہ نہیں کیا خرق عادت چیزوں کو وہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے. میں ایسی ایسی چیزیں ایسے ایسے کوئی کارنامے کر دے، کچھ ایسے کر کے دکھا دے، کچھ ایسا بنا دے، کچھ یہ کر دے، اور پھر اس کے وہ تو بس ایسے کہتا ہوگا تو ہوا چل پڑتی ہوگی، ایسے کہتا ہوگا تو زمین پھٹ جاتی ہوگی، ایسے کرتا ہوگا تو یہ ہو جاتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو نہیں ہوں اپنے لیے کسی اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں بنا لی، ایسی ایسی چیزیں بنا لی. اب دیکھیں قرآن پاک میں اس سے بڑی کیا آپ بات کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ لوگوں کو بتا دیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. ایسی باتیں کرتے ہیں نا، حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پہ فرما دیا کہ میں نہیں کوئی مالک، اپنی جان میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، کسی اور کے لیے کیا ہو سکتا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنی یہ باتیں ہیں، یہ ولی ہے، یہ ابدال ہے، اور یہ فلاں ہے، اور ان کے ہاتھوں میں بھی کچھ ہے، اور اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے، اور وہ بھی کچھ نفع نقصان کا مالک ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے تو کون سے آپ کے بابے ہیں، کون سے آپ کے پیر ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی مقام رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی یہ طاقتیں ہوں. کیوں پھر ہم پاگل بنتے ہیں، کیوں پھر ہم بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر، اور کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور اپنے ایمانوں کو بھی گوا دیتے ہیں. اور یہ ہے حق بات. اس کے بعد جھوٹ ہے جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس اتنی پاور ہیں، وہ ایسے کر دیتا ہے، اور وہ یہ کر دیتا ہے، اور وہ یہ کرا دیتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں ساری خیر طلب کر لیتا اپنے لیے. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی تو پہنچتی ہی نہ. اگر میرے ہاتھوں میں ہوتا، مجھے غیب کا علم ہوتا، مجھے پتا ہوتا، تو مجھے تو کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی. جبکہ آپ دیکھیں اور ساری خیر میں اپنے لیے کر لیتا. کبھی آپ کو خریداری میں نقصان نہ ہوتا، کبھی کوئی خوشخصالی نہ ہوتی، کبھی کوئی تکلیف ہی آپ کو نہ پہنچتی. آپ دیکھ لیں کتنی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ واقعات اگر نکالیں، بے شمار واقعات ایسے ہیں جن سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی ہوئی تھی، 1 مہینہ گزر گیا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے. اسی طرح احد کے اندر بظاہر دیکھیں نا ایک شکست کا وہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے. آپ کو اگر غیب کا علم تھا کہ ایسے ہو جانا ہے تو آپ نے خامخواہ اپنے صحابہ کو جانے ان کی قربان کرائیں. آپ کے اپنے پیارے چچا شہید ہو گئے، آپ کو پتا ہوتا تو ان کو لے کے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخم پہنچا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ عالم غیب نہیں تھے جیسے لوگ سوچتے ہیں. آج کل بہت سارے کام ایسے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کرنا چاہا مگر نہیں حاصل ہوئے. نہیں میں مگر ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ وارننگ ہوگی جو ایمان رکھنے والے ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہوں گے، آپ کی رسالت کو مانتے ہوں گے، وہ یقین کریں گے. آپ کی دیوی بشارتوں کو بھی ان سے بھی وہی فائدہ اٹھائیں گے جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں. جو اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے وہ دے ڈونٹ کیئر، رائٹ. کتنی مرضی ان کو وارننگ دے دو اور وہ ہنسی میں اڑا دیں گے.
جتنی مرضی ان کو بشارتیں سنا دو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وارننگ دے دو وہ ہنسی میں اڑا دیں گے. جتنی مرضی ان کو بشارتیں سنا دو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے، ابو البشر تھے، سب انسانوں کو اس ایک ذات سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اور بنایا اس سے، کس سے؟ اس نفس واحد سے. وہ نفس واحد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ان سے ان کا جوڑا بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی حوا جو تھیں وہ آدم علیہ السلام کا ایک حصہ تھی، ان میں سے بنی تھی، ان کی پسلی سے ان کو بنایا گیا تھا. اب بعد میں کئی مذاہب نے، اسلام نے تو عورت کو بہت عزت دی، لیکن کئی مذاہب نے تو کہا کہ عورت جو ہے وہ جانور ہے، عورت کچھ نہیں ہے، عورت تو یہ بہت ہی یعنی گھٹیا قسم کی ایک چیز ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم سے ہی اس کو بنایا، اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا، کسی جانور کو اس کا جوڑا نہیں بنا دیا. آدم کو مٹی سے بنایا اور عورت کو مٹی سے نہیں، عورت کو آدم سے بنایا. تو یہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے. کس لیے بنایا؟ کیا اولین مقصد تھا اس کو بنانے کا؟ لیسکن الیہا، تاکہ سکون حاصل کر سکے اس کے پاس، اس سے سکون لے سکے. یعنی ایک عورت کا شوہر کی زندگی میں بیوی کا جو رول ہے اور اس کا جو مقصد ہے اولین کیا ہے کہ وہ سکون دینے والی ہے. یہ مقصد ہے. باقی سب چیزوں کو چھوڑے، وہ کمائیاں کتنی کرتی ہے، وہ کتنی بڑی مالدار ہے، وہ کتنی بڑی شہرت رکھتی ہے، وہ کتنے بڑے خاندان سے ہے، یہ چیزیں نہیں. وہ سکون کتنا دیتی ہے اس کو، وہ سکون والی ہستی کتنی ہے. ایسے تو نہیں ہے گھر میں ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہے، ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، گھر سب دبکے میں ہے، شوہر اس کی مرضی کے بغیر جو ہے نا چوں بھی نہیں کر سکتا، بچے ڈر کے رہتے ہیں. نہیں، یہ تو سکون نہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ کب جو ہے نا اس سے ادھر ادھر کہیں ہو تو ہمیں آزادی ملے، بچوں کی شادیاں ہوں. اب ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تو بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم نے شادیوں کو کیا بنا لیا؟ شادیاں بن گئی ہیں ایک ایسے کہ جیسے ہم کوئی موویز دیکھتے ہیں یا کوئی فینٹیسائز کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے. تو وہ بس وہ دن ہے جس دن میں ہیروئن ہوں اور یہ میرا ہیرو ہے، اور اب ہمارے فوٹو شوٹس ہیں اور ہماری فلمیں بنیں گی، اور ہم بالکل ایسے ہی ہم ایکٹ کرتے ہیں جیسے کوئی فلم چل رہی ہے. اور اس ایک دن کے لیے بس ساری زندگی کا جو تیاریاں چل رہی ہیں، اور بس پوری دنیا رک گئی ہے. بس وہ اس ایونٹ کے لیے نا سال ہر سال سے ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دنیا جہان کے کام چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک دن کو اچھا کرنے کے لیے. اور یہی ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ ہماری بس وہ دن بیسٹ ہو. اس کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسے اس کو رشتے کو لے کے چلنا ہے، میرے اس کے اندر میری رول کیا ہے، اس کے اندر اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. حقوق لینے پہ بہت توجہ ہے، اس کے لیے سڑکوں پہ بھی نکل رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، عورتوں کے حقوق ملنے چاہیے، یہ ملنے چاہیے. ایسے تھوڑی حقوق ملتے ہیں، یہ سڑکوں پہ آنے سے ملتے ہیں کیا؟ ہمیں تو قرآن سمجھا رہا ہے سکون کا باعث بنو. یہ رشتے گیو اینڈ ٹیک کے رشتے ہوتے ہیں. آپ عزت دیں گے تو عزت پائیں گے، آپ محبت دیں گے تو محبت پائیں گے، آپ سکون دیں گے تو سکون پائیں گے. دینا ہم نے کچھ نہیں، مجھے میرا حق دو بس. میرا فرض کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں. اور دونوں طرف کی یہ بات ہے، صرف عورت کی طرف کی بات نہیں، دونوں طرف آج یہ ہو رہا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اتنا بے سکون یہ رشتہ بن گیا کہ لوگ ڈرنے لگے کہ شادی چھوڑ ہی دو کرنے کو، کیا فائدہ، شادی کر کے تو ایک مصیبت ہی پالنی ہے. تو اگر واقعی یہاں پہ سکون ہوتا تو ہر کوئی بھاگتا کہ ہاں یہ سکون کی تلاش میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی طرف جائے تو اس کو سکون ملے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پھر جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو تو اس نے اٹھایا بوجھ ہلکا سا. یعنی میاں بیوی کے تعلق کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ساری باتیں کتنی پر حکمت ہے، بہت زیادہ کھول کھول کے ہر چیز کو ایسے نہیں، بس اس کے کنایا اشارتاً بات کی جاتی ہے. اور اسی طرح ایسی باتوں کو کیا جانا چاہیے.
تو اس نے حمل اٹھایا، حمل ہلکا خفیف، فمرت بھی، تو اس کے ساتھ وہ چلتی رہی. یعنی اب جب شروع میں سٹارٹ میں پریگننسی ہوتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہاں پریگننٹ ہے عورت، تو وہ اس کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کام کر رہی ہے، چل پھر رہی ہے. فلما اثقلت، پھر جب بوجھل ہو گئی، دعا واللہ ربہما، تو دونوں نے پکارا اللہ کو جو رب ہے ان دونوں کا. دونوں نے، کن دونوں نے؟ یعنی یہ جو آدمی اور عورت جو جوڑا ہے، اس نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. کیا کہنے لگے؟ لئن آتیتنا، البتہ اگر تو نے ہم کو دیا، صالحا، صالح، صالح کا مطلب یہاں پہ کیا؟ نیک تو ہوتا ہی ہے صالح کا مطلب، لیکن مطلب ہے تندرست، بالکل صحیح سلامت، ٹھیک ٹھاک، یعنی مینٹلی فزیکلی ہر طرح سے صحیح. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے. اب دیکھیں جو شروع کے اندر تو بالکل پریگننسی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو بس بھاگتی پھرتی عورت، اتنا وہ نہیں محسوس ہی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب وہ بوجھل ہونے لگی، اس کا حمل ظاہر ہونے لگا، تو اب یہ ہر جوڑے کے ساتھ ہوتا ہے. جو بھی جن کے گھر پہ بھی بچے کی آمد ہو اور عورت پریگننٹ ہو، تو وہاں پہ نانیاں، دادیاں، پھپھی، خالائیں اور ماں باپ تو ہر وقت ہی دھیان ان کا، اور ہر دعا سب سے پہلے شروع ہی کس چیز سے ہوتی ہے کہ ہائے اللہ ٹھیک ٹھاک بچہ دے دینا، ہم بڑے شکر گزار ہوں گے، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، اللہ اولاد ایسی دینا، ایسی دینا. کیونکہ اتنے خدشات ہوتے ہیں، کیا پتا کیسا بچہ پیدا ہو، کیا پتا فزیکلی نہ کہیں ڈسیبل ہو، کیا پتا مینٹلی نہ اس کو کچھ ہو، کیا پتا پیدا ہوتے بھی نہ اس کو کچھ ہو جائے، کیا پتا دنیا میں آنے کے بعد پتا چلے اس کی کوئی چیز مطلب دیکھتا نہیں ہے یا سنتا نہیں ہے یا کیا. تو کتنی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو خدشات ہوتے ہیں، فیئرز ہوتے ہیں ان کے. تو وہ اتنے اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، ہم بڑے اللہ تیرے شکر گزار ہوں گے، یا اللہ ہمیں ایسا بچہ دے دے، یا اللہ ہمیں ایسا بچہ دے. اور یہ تو پیغمبروں کی بھی دعا رہی ہے، تو ہم تیرا بڑا شکر گزار. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی ہب لی من الصالحین، نیکوں میں سے دینا. تو صرف نیکی نہیں بلکہ بے عیب، درست، ٹھیک ٹھاک بچہ اللہ ہمیں دے دینا. ان کو صحیح سلامت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے، ان کی دعا سن دیتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے ایسی دعائیں کرنا، اور کرنی چاہیے. تو لیکن اس کے بعد لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں نے بنا لیے اس کے لیے شریک اس میں جو اس نے دیا ان کو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کیا اس میں شریک بنا لیے. نعمت ملنے سے پہلے تو کوئی ان کو یاد نہیں آیا، صرف اللہ ہی یاد ہے. اور نعمت ملنے کے بعد بہت سارے اور یاد آ گئے، بہت سارے شریک بنا لیے. یہ شرک کیسا ہوتا ہے اور یہ کیا شرک ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب کر دینا. ان کے نام یا تو ایسے رکھنے لگتے ہیں. شرک بہت طرح کا ہے نا. بعض دفعہ تو لوگ منہ سے ہی کہنے لگتے ہیں کہ وہی یہ فلاں کی دین ہے، ہم فلاں پیر صاحب کے گئے تھے تو ہمیں یہ ملا ہے، ہم فلاں کی بس کرم نوازی ہو گئی، پنچتن پاک کا جو صدقہ ہے اس کے تو فعل ہمیں یہ ملا ہے. بہت بڑی طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. ہر ایک کا شرک ڈیفرنٹ طرح سے ہوتا ہے نا. ہم نے فلاں جگہ پہ چادر چڑھائی تھی، میں نے فلاں مزار پہ جا کے منت مانی تھی تب یہ ملا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ اس طرح کہتے ہیں، بعض دفعہ ان کے نام ایسے رکھ لیتے ہیں جیسے پیراں بخشا، پیراں دتا، پیروں نے دیا ہے، امام بخش، امام نے بخشا. تو اس طرح کے نام بھی رکھ لینا. جیسے وہ لوگ عبد العزا اس طرح کا نام رکھتے تھے، یہ عزا کا بندہ. اس طرح سے بھی شریک بنا لیتے ہیں.
اور ایک اور شریک بنانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. کس نے دیا جی؟ بس سائنس نے اتنی ترقی کر لی، سائنس ہی یہ طریقہ کار اختیار کیا، فلاں فلاں میں نے دوائی لی، اس ڈاکٹر کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا. دادی نانی بھی کہتی ہیں جی میں فلاں جگہ گئی تھی، میری کہنے کی وجہ سے یہ وہاں پہ جا کے میں نے منت مانی تھی، اس وجہ سے ہوا. فلاں نے یہ کہا تھا نا، ہماری تو دادی نے کہہ دیا ہوا تھا کہ بس لڑکا ہونا ہے، تو دیکھا نا لڑکا ہوا. فلاں نے تو کہہ دیا تھا کہ بس اب اس کے ہو جانا ہے بچہ، تو اس کے کہنے سے ہوا. اللہ تعالیٰ بھول ہی جاتا ہے ان کو. اور یہ صرف اولاد میں نہیں ہے، ہر چیز میں آپ دیکھ لیں. تو پتہ ہے یہ ایک دفعہ کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، تو شاید آپ نے سنا ہو کہ رات کو بارش ہوئی، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو بارش ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اور بعض لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے. تو صحابہ حیران ہوئے بارش کی وجہ سے کیسے؟ تو فرمایا کچھ کہتے ہیں یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے آج کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں پیر کی وجہ سے، فلاں فلاں جگہ پہ جانے کی وجہ سے بچہ، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہوا، فلاں اس کی وجہ سے ہوا. تو فرمایا کہ کسی نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یعنی بتایا گیا کہ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے فلاں نے ہمیں دیا ہے، صاف منہ سے کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے دیا، ان کا دیا ہوا یہ، فلاں سائیں، فلاں بزرگ، فلاں وہ. اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیسے پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کی کہاں طاقت ہے؟ بلکہ جو لوگ بتوں کو وہاں پہ پوجتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے، بتایا گیا قرآن پاک میں کہ اگر یہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ان کی کمزوری کا حال تو یہ ہے کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، ان کے آگے وہ کھانے نظرانے پڑے ہوتے ہیں، اس میں سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو یہ تو واپس بھی نہیں لا سکتے. یہ تو اتنے کمزور ہیں، ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، اللہ کی صفت ہے تخلیق کرنا. مخلوق یہ صفت نہیں رکھتی کیونکہ وہ خود بے اختیار ہے. جو اپنے آپ کو خود نہ پیدا کر سکے، اس میں وہ کسی کا محتاج ہے، وہ تمہیں کیسے بچہ دے سکتا ہے؟ جتنی جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں، جتنے بابوں کے پاس، جتنے پیروں فقیروں کے پاس جو دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ خود سوچو تو اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکے. اگر وہ کسی کو بچہ دے سکتے تو کم از کم خود کو تو پیدا کر لیتے. اتنی سمپل باتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی لیکن